کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، صدق الله العلي العظيم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور خدا کے فرما بردار، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی راتوں میں خدا سے توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے۔ ضرور خدا اور فرشتوں اور علم والوں نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود اور قابل پرستش نہیں ہے۔ وہ خدا عدل و انصاف کے ساتھ کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز پر غالب اور دانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، جو سچ کو پسند کرتا ہے اور سچ کا حکم دیتا ہے۔ درود ہو ختمی مرتبہ معراج ادب حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے محفوظ و معصوم ان الخطا خانوادے پر، اور میں ان نفوس قدسیہ کے سامنے زانو ادب طے کرتا ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں مشعل راہ ہے۔ میں نوکر صحابہ کا جو خادم ہیں پنجتن پاک کے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تمام شخصیات کو کہ جو صاحبان روضہ یا صاحبان مزار کی حیثیت سے جا بجا قرآن پر فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں۔ درود بھیجیے، ثواب ملے گا، سلام بھیجیے، جواب ملے گا۔ صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں مرحبا رمضان کا ایک خصوصی حصہ مرحبا سحر۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک موضوع ہے، لیکن یہ موضوع جو آج ہم نے طے کر چھوڑا ہے یہ بنیادی طور پہ ایک روز کا موضوع نہیں ہے۔ ہماری ٹرانسمیشن میں تو 3 دن یہ موضوع رہے گا، لیکن اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو عقل یہ کہتا ہے، عقل کے ساتھ ساتھ عشق کی جو روح ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں تمام حیات یہی موضوع رکھنا چاہیے، کیونکہ اس موضوع کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ واضح کر دیں. اور پھر جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے آیا تو وہ یہ تھا کہ اس ذکر سے عبادت مشروط ہے. آپ یہ ذکر کریں عبادت میں شمار ہوگی. اور اس عبادت کو کہا جاتا ہے کہ یہ ذکر علی ہے، اس لیے عبادت ہے. آج ہم مشکل کشا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کا ذکر کریں گے. اور یہ ذکر بھی ایک عنوان سے ہوگا. آج پہلی وہ نشست ہے کہ جس میں ہم اس 3 روزہ جو پورا ایک حصہ ہے اس کو مکمل کریں گے. آج ضربت کا عنوان ہے اور ضربت کے اس عنوان سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور شہادت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس 3 روز کو ہم موسوم کر رہے ہیں جناب کی ذات گرامی سے. مولا مشکل کشا کے عنوان سے آج جو خصوصی طور پہ ہم نے موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ علی ہے جو بزبان نبی ہے اور ایک وہ علی ہے جو بزبان خدا ہے. اور جب رب تعالیٰ علی ابن ابی طالب کا تعارف کرواتا ہے تو اس کے پاس جو ذریعہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور قرآن مجید کا یہ حوالہ کہ جس میں کم و بیش 300 مقامات پر جو ہے وہ شان نزول میں مولا علی کا عنوان ملتا ہے. آج ہم ان 300 آیات میں سے چند آیات کو زیر گفتگو لے کر آئیں گے، گفتگو میں شامل کریں گے اور از روئے قرآن مولا علی کا تعارف بھی ہوگا اور اس کے ذریعے سے یہ بھی حوالہ پیش کیا جائے گا کہ اس کتاب مبین کے ساتھ جو اللہ نے تھیوری دی ہے اس کی پریکٹیکلٹی کے ساتھ جو پرسنالٹیز ہمیں نظر آتی ہیں بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں پہلا نام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے. قرآن کیا کہتا ہے علی ابن ابی طالب کے عنوان سے یہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں وہ اپنے حوالے سے ایک بہت ہی معتبر حوالہ رکھتے ہیں، جو پہلی شخصیت ہے جن کا میں مداح بھی ہوں، جن سے میں محبت بھی کرتا ہوں اور جن سے بہت کچھ سیکھ کر میں آگے کہیں جا کر استعمال کرتا ہوں اور وہاں سے کچھ نفع کماتا ہوں. اور آپ کے سامنے اس قرآن پر جو ہے وہ یہ قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی ان کو حصہ بھی نہیں دیا جو پیسہ اس حوالے سے کما لیتا ہوں جو ان سے سیکھ کے جاتا ہوں. استاد ہیں اور میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. یہ 3-4 نسلوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خوددار محمد و آل محمد کے عنوان سے جانے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اصغر دست صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں موجود ہیں اور آپ اس لائق ہیں کہ آپ اپنے خضوع و خشوع کے ساتھ ذکر علی کریں اور ہم آپ کو سماعت کریں. دوسرے مہمان آج ہمارے ساتھ اسی عنوان سے کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کیا کہتا ہے جب علی کا عنوان ہو، تو پھر مولا کے عنوان سے قرآن کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت اسلام والمسلمین مولانا سید ناصر حسین زیدی صاحب. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس وجہ سے بھی ذکر کریں گے کہ آپ نے آج ہمیں جو ہے وہ ہمارے علم میں اضافہ کرنا ہے، لیکن دوسری ایک اور ذمہ داری بھی ہے، وہ سیاہ رنگ کا آپ کا امامہ ہے. آپ نے اپنے جد امجد کا ذکر کرنا ہے، آپ نے اپنے جد امجد کا ذکر کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اوسجا علی زیدی. ہم آپ سے جو ہے وہ منقبت کا عنوان رکھیں گے، آپ سے سنیں گے، نعت سنیں گے. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور میں بے انتہا ستائش پیش کرتا ہوں خاص طور پہ قبلہ ہمارے قاری صاحب جو ہمارے مقابلہ قرات کے منصف بھی ہیں اور آج انہوں نے جو قرات کا یہاں شرف حاصل کیا اور ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. تو قاری فیصل محمود وڑائی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انتخاب کیا. یعنی وہ جو سرنامہ میں نے قائم کیا تھا کہ قرآن مجید کی وہ 300 آیات، ساتھ ہی ساتھ ان آیات میں سے جن آیات کا آپ نے انتخاب کیا تو میرے لیے بات کرنا آسان ہو گئی. آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. علامہ صاحب مجھے یہ بتلائیے کہ میں نے کہا یہ تھیوری ہے، خدا نے ایک نسخہ عطا کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی صورت میں. اب یہ کتاب جو ہے کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب جو ہے کتاب عبرت بھی ہے، یہ کتاب جو ہے پچھلی قوموں کا احوال بھی بیان کرتی ہے، اللہ کا مزاج بھی بتاتی ہے، اللہ کی جانب سے سزا و جزا کا تصور بھی قائم کرتی ہے، اور روز جزا سے پہلے جو زندگی ہے اس کو بتانے کا، گزارنے کا سلیقہ بھی بتاتی ہے.
تو ہم آپ سے ناطق قرآن کے عنوان سے بات کریں گے. یہ ناطق قرآن کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہ کیا سبب ہے کہ کوئی پریکٹیکیلٹی کے اندر اپنی پوری عملی اور جو ہے وہ مکمل شکل میں قرآن کی صورت بن جائے؟ تو اسے ہم مولا مشکل کشا کے عنوان سے جانیں. کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم جناب شیرازی صاحب، قرآن ناطق، بولتا ہوا قرآن، وہ ذات ولایت مآب علی المرتضیٰ کی ہے. ماشاء اللہ. اور مولا کائنات کے خطبے کے چند جملے آج کی اس پوری نشست کے لیے فکر انگیز ہیں. جی. نہج البلاغہ جو فصاحت اور بلاغت کا ایسا مجموعہ ہے، معیار ہے، نمونہ ہے. صحیفہ کاملہ اپنی جگہ، جی. دیگر کتب اہل بیت، صحیفہ سجادیہ، دیگر کتب، ہر جملہ اس کا فصاحت اور بلاغت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. مگر نہج البلاغہ کا نہ کوئی جواب کل تھا، نہ کوئی جواب آج. واہ. اور نہج البلاغہ در اصل قرآن کے جملوں کی تشریح ہے. واہ واہ واہ، تفسیر ہے. صحیح تفسیر اگر قرآن کی ہے تو وہ نہج واہ البلاغہ واہ، کیا خوبصورت تعریف کی آپ نے نہج البلاغہ کی. واہ واہ واہ. مولا کائنات اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن وہ روشنی ہے جس کی چھوٹ آگے بڑھتی ہے. واہ. قرآن وہ چراغ ہے جس کا شعلہ مدھم نہیں ہوتا. کیا کہنے. قرآن وہ سمندر ہے جس کی گہرائی تک کوئی نہ جا سکا ہے نہ جا سکے گا. ماشاءاللہ. قرآن کریم وہ عمارت ہے جس کا ستون کبھی منہدم نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. قرآن کریم وہ درخت ہے جس کے پھول پر کبھی خزاں نہیں آتی. واہ 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 واہ. قرآن کریم وہ فصاحت اور بلاغت کی کتاب ہے جس کو نہ کوئی چھو سکا ہے نہ چھو سکے گا. واہ واہ واہ. اور کب مجھ سے پوچھو کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، واہ 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 واہ، کہاں نازل ہوئی، کیا کہنے. کیوں کر نازل ہوئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہاڑ پر نازل ہوئی، واہ. صحرا پر نازل ہوئی، آہا. منبر پر نازل ہوئی، محراب میں نازل ہوئی، پشت شتر پر نازل ہوئی، واہ واہ یا واہ. پشت فرس پر نازل کیا ہوئی. کہنے. مجھ سے پوچھو، میں قرآن کی ایک ایک آیت کو تمہیں بتاؤں گا. واہ 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 واہ. اور اسی لیے ماشاءاللہ. مولا کائنات جب حبر الامہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے آہا. اور ان سے کہا، عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کے پاس آ کر کہا، مولا میں آج آپ سے سورہ فاتحہ کی تفسیر سننا چاہتا ہوں. اللہ. مولا کائنات نے نماز عشاء کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ساری رات گزر گئی. اللہ. اور فجر کی اذان واہ واہ بلند واہ. ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، مولا میں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سننے آیا تھا، یہ ساری رات بسم اللہ کے نقطے پر ختم ہو گئی. ارشاد فرمایا، عباس انا النقطۃ تحت الباء، ہمیں تو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے جس پر اقبال نے کہا تھا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر. کیا کہنے. بائے بسم اللہ جو بسم اللہ کا نقطہ ہے، اس لیے کہ بسم با جو ہے خط ہے، جی وہ تا بھی ہو سکتا ہے، ہاں وہ سا بھی ہو سکتا ہے، بالکل. مگر
جب نقطہ نیچے آ جائے تو وہ پھر بائے بسم اللہ بنتا ہے. بالکل. تو مولا کائنات حبر الامہ ترجمان القرآن پیروں کو چھوتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں مولا یہ بائے بسم اللہ کے نقطے پر آپ نے ساری رات بسر کر دی. یہ علم تھا اس وجی شخصیت کا جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب. کیا کہنے، ماشاء اللہ. وہ کیفیات جو ہے وہ بنا دی ہیں قبلہ آپ نے، اور ایسی لطافت ہے، وہ روحانی لطافت ہے جو آپ کی دہن مبارک سے نکلنے والے جملوں کی صورت میں پیدا ہوئی ہے. تو ناظرین کرام، اقبال کا ذکر کیا. حضرت علامہ اقبال نے کچھ اس طرح بھی کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوائے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں چاہوں گا قبلہ علامہ صاحب آپ سے، یہ خاک مدینہ و نجف جو آپس میں مشتق بھی ہیں، منسلک بھی ہیں، ان کا انسلاک بھی بڑا مضبوط ہے، اور پھر چونکہ یہ خاک ہے تو ذکر ہمارا ابو تراب کا ہے، وہ مٹی کا باپ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید نے جس طرح انسان کو ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھے مومن کی تعریف بیان کی ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی میں وہ تمام نشانیاں جو قرآن نے بیان کی ہیں وہ کیسے نظر آتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا نے آغاز کیا گفتگو کا، اور مولا کائنات کے فضائل ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو پڑھنے چاہیے. کیا بات ہے، بہت عمدہ. علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس سے ہر مذہب کے انسان نے پیار کیا. کیا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اور جس طرح سے یعنی مذہب حقہ کے سوا بھی مذہب جتنے ادیان ہیں، جی ہاں، کسی بھی مذہب کو لے لیجئے، علی کائنات میں ایسی خوبصورت خلقت ہے کہ ہر عادل آدمی نے مولا کائنات کا خوبصورتی سے تعارف کروایا، خوبصورتی سے بیان کیا کہ علی کسے کہتے ہیں. تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اجداد کا ذکر ہماری زبان سے اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا کہ ان کے ماننے والوں کی زبان سے، کیا بات، کیا بات، چاہنے والوں کی زبان سے. آپ نے تو وہ بات کہہ دی، قطع کلامی معاف، کہ جیسے میر انیس اور مرزا دبیر کا ایک درمیان کا معاملہ ہے کہ ان کو جب سند ملی تو میر انیس پریشان ہو گئے، کہا مرزا دبیر کو سند مل گئی مولا آپ کے پاس سے، مجھے نہ ملی. تو پھر خواب میں آ کر سرکار نے یہ بتایا امیر المومنین نے کہ تم ہمارے بیٹے ہو، ہم تمہارے جد امجد ہیں، تم ہماری تعریف و توصیف کرو، اس میں کیا عجب ہے، تم تو یہ تعریف و توصیف کر کے اپنا قد بڑھا رہے ہو، یہ وہ ہے جو مجھے مانتا ہے، ماننے والی کی اس طرح قدر ہے. کیا خوبصورت بات کہی ہے، ماشاءاللہ. جی، تو آقا نے اس نے خوبصورتی سے آغاز کیا کہ ہمارا دل بھی باغ باغ ہو گیا. واہ واہ. اور اس بات کی بے حد خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایسی ہستی کے ماننے والے ہیں کہ جن کو دنیا مانتی ہے. کیا بات. اور جتنے بھی مصنفین مولا کائنات کے بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں تو اکثر، بلکہ شاید مجھے تو کتابوں میں ایسا نہیں ملا کہ کسی نے مولا کائنات کی ایک برائی بھی پیش کی ہو. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، جو عادل ہیں، منصف لوگ ہیں. تو کائنات میں مولا کائنات پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ پروردگار عالم نے اس کو ناطق اور اس کو صامت رکھا قرآن کو. ٹھیک. فرق کیا بتایا کہ ناطق میں اور صامت میں کیا فرق ہے؟ صامت تمام تر خاموش رہ کر علی کی مدد کرتا رہا، واہ واہ. اور ناطق ہمیشہ بول کر قرآن کی مدد کرتا رہا. ٹھیک ہے، یہ ان میں فرق. اور جتنی صفات قرآن میں لے لیجئے، مثلا صفات متقین کی بتائیں، متقین کی صفات بتائیں کہ متقین، تو وہ امام المتقین کو ایسا، اور کمال یہ رہا کہ جیسے قرآن نے بیان کیا مومن کی صفات کو، ویسے ہی علی ابن ابی طالب نے بیان کیا. اور میں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہی کہتا ہوں کہ ہر کتاب میں ایک فہرست ہوتی ہے. جی، ایک فہرست انڈیکس بنا ہوتا ہے، انڈیکس بنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے، یہ آپ فہرست میں فلاں صفحے پہ جائیے، فلاں چیز آپ کو مل جائے گی. تو فہرست آپ کی 14 معصومین ہے. واہ. ٹھیک ہے.
اب جس کو بھی جس حوالے سے جانا ہے وہ قرآن بتائے گا کہ سید سجاد کے پاس اس طرح سے چلے جاؤ، یہ کام سید سجاد انجام دے رہے ہیں، واہ، مولا علی کے پاس اس طرح چلے جاؤ، امام حسن کے پاس اس طرح چلے جاؤ، لیکن اس شخص کے لیے جو قرآن کو سمجھتا ہے۔ بلا شبہ اور میرا جو ہے یہ ایسے دعوے کرنے نہیں چاہیے، لیکن اتنا کہنا ضرور ہے کہ جو قرآن کو مانتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ علی کو نہ مانے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، بلکہ اور جملہ اور تصحیح کروں کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے واہ واہ، یہ ہو نہیں سکتا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، جو قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مولا علی سے پیار نہ کرے۔ واہ واہ واہ، تو مولا کائنات نے بھی قرآن صامت کی طرح سے مومن کی تعریف کی کہ مومن میں یہ صفات ہونی چاہیے۔ مومن مثلاً جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ جی، مومن کسی غرض و غایت کے لیے سجدہ نہیں کر رہا ہوتا۔ مومن جب اس دنیا میں رہتا ہے تو مومن کا ایک ایک قدم جو ہوتا ہے اپنے لیے نہیں ہوتا، ذات بے پروردگار شک کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، مومن کی شناخت، جب مومن اپنی شناخت کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ ہر چیز سے اللہ کو مد نظر رکھتا ہے۔ بے شک، یہ مومن کی صفات ہے کہ مومن کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ اللہ کا تعارف اس کے ذہن میں نہ رہے۔ اب مومن کا یہ کمال ہے کہ وہ درخت کو دیکھ رہا ہے تو اس سے اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، پانی کو دیکھ رہا ہے تو اس سے اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، سورج کو دیکھ رہا ہے تو اس سے اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو یہ تو مومن کے کمالات ہوئے۔ امیر المومنین کے کیا کمالات ہوں گے؟ واہ 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 واہ، امیر المومنین کے کمالات یہ ہو رہے ہیں کہ مومن پانی کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، اللہ کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا، صرف علی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ کیا بات، اللہ علی کو دیکھ رہا ہے، اور علی نے بھی کائنات میں امیر المومنین بن کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو ہر شے سے تم وابستہ، اگر اپنی وابستگی ظاہر کرنا چاہتے ہو تو ایسے ظاہر کرو کہ ہر شے میں تمہیں اللہ نظر آئے، کیا پروردگار بات، نظر کیا آئے، کیا اچھی اور بات، یہی مومن کی علامت کیا ہے۔ اچھی بات ہے۔ مجھے وہ قول علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم یاد آ گیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا۔ گویا اپنے اعمال و افعال میں بھی جو شخص رب تعالیٰ کو تلاش کرتا ہو تو اس کی رب کے ساتھ کیا کنیکٹیوٹی ہوگی۔ میرا خیال ہے شاید اس کا اظہاریہ صرف اس لیے تھا کہ آپ سب، ہم سب جو مولا کے ماننے والے ہیں ان کی ذات گرامی سے یہ ماخذ و محاصل لے لیں کہ ہم نے اس انداز سے رب تعالیٰ سے اپنی کنیکٹیوٹی بنانی ہے۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے، عبادت جاری ہے، آپ اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اس لیے کہ ذکر علی ہو رہا ہے۔ کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے، قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے، قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا۔ جی ناظرین، مرحبا مرحبا مرحبا، یہ ہے مرحبا رمضان کا وہ خصوصی حصہ جسے ہم عنوان دیتے ہیں مرحبا سحر کا۔ میں آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور علماء کرام سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور قرآن کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اتنی شاندار گفتگو ہو رہی ہے کہ جس سے روح کو غذا مل رہی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس روح کی غذا میں جہاں تحت و لفظ تھا وہاں ترنم بھی شامل ہو۔ ہمارے ساتھ اوسجہ علی زیدی موجود ہے۔ میں چاہوں گا بارگاہ علی ابن ابی طالب میں آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں، اپنی آواز کو بلند کریں۔ آپ کی آواز امام، ہماری سماعت مقتدی۔ فقیروں کا کیا چاہیے، جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا کیا چاہیے، جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت
بنا بیٹھے فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے فقیروں کا ہی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. دیکھیے گا شیخ علی کے ذکر کی محفل سجی شہر خاموشاں میں علی کے ذکر کی محفل سجی شہر خاموشاں میں کہ جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے فقیروں کا ہی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے ادھر ہم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے ادھر ہم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے ادھر ہم نے کیا رخصت ادھر آئے علی لینے یہاں سب رو رہے ہیں ہم وہاں محفل سجا بیٹھے یہاں سب رو رہے ہیں وہاں محفل سجا بیٹھے فقیروں کا ہی کیا چاہے جہاں بستی بسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاکم الخیر. خداوند متعال آپ کو یہ موقع عطا کرے کہ آپ بروز محشر بھی اسی طرح ثنا پڑھیں اور محمد و آل محمد سماعت کریں. میں اب آپ تمام ناظرین کے ہمراہ اس جانب جاؤں گا جہاں پر سے خوشبو جو ہے وہ دھوئیں کی صورت اٹھ رہی ہے اور کہیں آگ لگنے سے پہلے اٹھتا ہے ایسا دھواں ہم نے یہ سنا تھا، لیکن یہاں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ کسی کو گزن پہنچانے کے لیے نہیں ہے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، دراصل وہ کچی شے کو پکانے کے لیے ہے. تو جو کھانا بنانے کا اہتمام انتظام ہماری شیف سبین کے ذمہ ہے اور جو یقینی طور پر نہ صرف خود بہت اچھا سا کھانا تیار کر کے ہماری سحر کا اہتمام کرتی ہیں بلکہ آپ تمام ناظرین کو بھی اچھے شاندار کھانے بنانے کا اسلوب سکھاتی ہیں. جی شیف سبین السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آج مجھے لگ رہا ہے کہ 3-4 جگہوں پہ آپ مصروف ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آغا ایک تو ہمارے پاس جو ہے دودھ کا شربت ہے. دودھ کا شربت؟ جی اچھا پیور دودھ کا شربت بنا رہے ہیں ہم. یعنی اس کے اندر کچھ اور بھی تو ہوگا نا تبھی وہ شربت بنے گا؟ ہم اس میں ڈرائی فروٹ اگر چاہیں تو تھوڑا سا شامل کر لیں، لیکن یہ کہ سمپل اس کا ایک وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا کر کے آپ اس کو پئیں شربت کے طور پہ. اس میں چاہے تو آپ براؤن شوگر شامل کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ نارمل جو شوگر ہوتی ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے پراٹھے ہیں. اچھا پراٹھوں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے جیسے تابندہ آپ آ رہی ہے، ایسا ہے کیا؟ ایسا ہی کچھ راز ہے اس میں. اچھا جی لیکن یہ کہ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہماری مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا ہے شیف سبین کے ہاں اگر پراٹھے کی جو ہے وہ اضافت ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ تابندہ لاری صاحبہ آ رہی ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری مہمان منصف ہوتی ہیں مقابلہ حسن نعت میں کون بنے گا سچ کی آواز، تو ان کی یہ فرمائش ہوتی ہے کہ پراٹھا ہونا چاہیے. جی اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس چکن ہانڈی ہے جو ہم ملکہ والوں کی بنا رہے ہیں. سمپل سی اس کی ریسیپی ہے کیونکہ ہم مسالہ جو ہے وہ ملکہ والوں کا استعمال کر رہے ہیں. 1 کلو ہم اس میں چکن لیں گے بون لیس، ساتھ میں ہم ملکہ والوں کا مسالہ لیں گے، دہی شامل کریں گے ہم تقریباً 1 کپ کے قریب، لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کریں، چاہے تو آپ ملکہ والوں کا پاؤڈر فارم میں بھی لہسن ادرک کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
चिकन तकरीबन मैंने ये रख दी थी, गल गई है चिकन, वैसे भी जल्दी बन जाती है। इसमें हम चिकन में मलका मसाले वालों का पैकेट इसमें। अच्छा, अभी आपने कहा ये बोनलेस चिकन है, ऐसे ही बोला? जी जी। तो मेरे इल्म में शायद ये इजाफा ही किया आपने कि सॉरी, उसका जो गोश्त आप इस्तेमाल करेंगे वो बोनलेस इस्तेमाल करेंगे, आप बगैर हड्डी के मुर्गी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, आपने सही बात पकड़ी। और इसमें हमने मसाला शामिल कर दिया, मसाले को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे और दही शामिल करेंगे और पराठों के साथ उसको एंजॉय। अच्छा, अगर आप इसमें दही शामिल कर रही हैं तो इसका मतलब है फिर इसमें टमाटर नहीं होंगे? नहीं, टमाटर का इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, जी, सही। सिंपल दही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। और अच्छा, मुझे वक्त भी बता दीजिए कि कितना वक्त लगेगा इस पूरे रेसिपी के बनाने में? पूरी रेसिपी मीन्स के सारी चीजें, नहीं, ये जो आप चिकन का जो आप बना रही हैं, हंडिया बना रही हैं, ये तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, यानी क्विकली बन जाएगा? जी, क्विक बनेगा, बिल्कुल। ठीक है, बहुत दुरुस्त। तो अब हम आपके पास दोबारा आएंगे जी, इंशाल्लाह। और इस धुएं का ताकुब कर रहे हैं हम, ताकि जैसे ही ये धुआं हमें बताएगा कि जी तैयारी मुकम्मल है। और आज इसको भी दम दिया जाएगा क्या? जी, इसको भी दम देते हैं क्या, किसको? ये जो हंडिया बन रही है? जी बिल्कुल देते हैं। वैसे आप चाहें तो आप इसको कढ़ाई के अंदर खुले बर्तन में भी बना सकते हैं, ठीक है, पका सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में भी पका सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसमें इसको पका के एंजॉय करें। वाह वाह, क्या कहने जी। हम आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। नाज़रीन किराम, ये जो सहर का एहतमाम है जो ख़ास तौर पे ख़वातीन की जानिब से किया जाता है, और यहाँ पर भी किया जा रहा है और हमारे सेट पे यहाँ पर भी कुछ सहर का एहतमाम किया जा रहा है, तो ये बुनियादी तौर पर एक तरह का आप समझ लें कि ज़्यादा अजर व सवाब इकट्ठा करने का सबब बनता है। मैं उलमा कराम से कई दफ़ा अपने मेहमानों से ये तायद ले चुका हूँ कि ये ख़वातीन, ये हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो घरों में सहर का एहतमाम करती हैं, दरअसल वो दूसरे रोज़ादारों के मुकाबले में ज़्यादा अजर व सवाब इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि वो दूसरों के रोज़े के लिए भी एहतमाम कर रही होती है। रोज़ा यकीनी तौर पर एक इबादत है, और अल्लामा साहब इस रोज़े को इख्तियार करते हुए अगर मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम की जानिब तवज्जो की जाए तो मौला अजीब इरशाद फरमाते हैं। कहते हैं कि मुझे गर्मियों का रोज़ा पसंद है, कहते हैं मुझे सर्दियों की फजर की नमाज़ पसंद है। यानी इसमें क्या हिकमत है कि जो चीज़ें एक आम इंसानी तबीयत पे गिरा गुज़रती हैं, कि गर्मी का रोज़ा आपको प्यास की शिद्दत में इजाफ़ा कर दे, आपकी तकलीफ़ बढ़ा दे, और दूसरी जानिब वो जो फजर की नमाज है वो भी सर्दियों में, तो आपको बिस्तर छोड़ के जाना, यानी गोया ये कैसा इश्क है कि जिसमें उनको जो है वो मुश्किल उठाकर आसानी नज़र आती है। और एक और चीज़ इसके साथ ज़ेली मैं जानना चाहता हूँ, अल्लाह ने रसूल अल्लाह को अपना हबीब करार दिया है, क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा के भाई अली इब्न अबी तालिब ने अल्लाह को अपना हबीब नहीं बना लिया? हाँ साहब, मौलाए कायनात ने गर्मियों के रोज़ों को पसंद किया जी, और फिर गर्मियाँ भी सहराए अरब की। अल्लाह, जिसका तसव्वुर मुश्किल है यहाँ। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने सऊदी अरब को, मदीने और मक्के को देखा, यहीं दो शहरों में मौलाए कायनात का अक्सर वक्त गुज़रा है जी। आज भी बग़ैर एसी के किसी बिल्डिंग में आप नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, न मदीने में, न मक्के में, न रियाज में, न दम्माम में, खबर में, न अहसा में। जी, आज सूरत ये है, वो ज़माना जो आज से 1400 बरस कबल का होगा, अल्लाह, जहाँ ये सारी चीज़ें न थीं, जहाँ ये हमें आसानियाँ उस सरजमीन पर मयसर है, उन रोज़ों को मौलाए कायनात अगर फरमा रहे हैं मुझे वो रोज़े पसंद हैं, तो उसका अंदाज़ा करना बड़ा मुश्किल है। मगर मुझे आपके इस जुमले पर याद आया कि खैबर में जब मौलाए कायनात की आंखों में रमत था, तो रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मौलाए कायनात के लिए दुआ फरमाई थी कि ए परवरदिगार, इसके लिए गर्मियों की दिक्कत को और सर्दी की मशक्क़त को ख़त्म फरमा। वाह 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 वाह। वो दुआ भी रिसालत माब ने हज़रत अली को देख कर दी थी। खैबर का वाक़या। वाह वाह वाह।
اور اس دعا کا اثر یہ تھا کہ حضرت علی جو ہے معمولی لباس میں رہتے، زرہ تو کبھی استعمال ہی نہیں کی، زرہ کا تو تصور بھی نہیں تھا۔ واہ، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ کیا کہنے، کیا یہ کہنے، علی کی طاقت تھی، یہ علی کی وہ روحانی قوت تھی جو آج بھی علی کی اولاد میں موجود ہے۔ یہ عجیب ترین بات کہ جس کی رگوں میں سادات کا خون بہ رہا ہے، سادات کی نسل میں آج بھی یہ اعجاز باقی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، اس سے داتا گنج بخش میں ایک بزرگ ملے، وہ سونا بناتے تھے، کیمیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ فارمولہ کہاں سے حاصل کیا؟ انہوں نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ حضرت علی کے قول سے بھی۔ واہ، اور کہنے لگے ایٹم بم بن سکتا ہے اس سے۔ علی کے شعر کو کسی نے پہچان کہا، خذ الفرار واتلق بشیء کالبرق واہ، ان کررت بالسحق غلبت المغرب والمشرق۔ کہا حاصل کر لے، خذ الفرار واتلق، آزادی کو، آزاد منش ہو جا، وشیء یشبہ البرق، اور بجلی کی مانند کوئی شے جو ہے اس کو پکڑ لے۔ جی، مولا کائنات کے شعر کا ایک مصرع ہے۔ واہ 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 واہ، پھر اس نے کہا کہ ان کررت بالسحق غلبت المغرب والمشرق، اگر تو اس کو پکڑ لے گا کہ بجلی کی مانند کوئی شے تیرے ہاتھ میں آ گئی ہے، بار بار اس کو رگڑ، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایٹمی تو قوت عطا کر دے گا۔ کہا یہ کیمیا گری، یہ سونے کے بنانے کا جو نسخہ ہے میں نے علی کے شعر سے حاصل کیا۔ واہ واہ، ہم نے علی کو سمجھا ہی کیا ہے؟ ہم نے علی کو ایک معمولی انسان سمجھا، ورنہ خیبر کا در اکھاڑنا، قلعہ قموس کے اس در کو دائیں نہیں بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دینا اور پھر اس کو جو ہے اپنی ڈھال بنا لینا، واہ، معمولی بات ہے۔ میں نے خیبر کا قلعہ دیکھا، آج 150 افراد اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے۔ اللہ، سعودی حکومت اجازت نہیں دیتی خیبر جانے کی، صرف اسی وجہ سے کہ وہاں علی کا یہ اعجاز باقی ہے۔ واہ واہ واہ، علی کی قوت کا، علی کی طاقت کا، علی کی وجاہت کا، علی کے روحانی منزلت کا، کہ علی روزے رکھتے تھے واہ، مگر گرمی اور سردی کا اثر مولائے کائنات پر نہیں تھا۔ واہ، کیا خوبصورت بات۔ میں علامہ صاحب آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ گیا، آپ نے کہا کہ سعودی حکومت وہاں جانے نہیں دیتی اور خیبر کے نشان موجود ہیں، اور یقیناً وہ یادداشتیں ہیں امام المتقین کی، امیر المومنین کی، شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کربلا وجہ الکریم کی، لیکن اگر نشانی خیبر ہی ہوتا تو شاید وہاں تک بات رک جاتی۔ آج جب ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں تو علامہ صاحب یہ بیت اللہ بھی تو ایک نشانی دیتا ہے کہ یہیں آمد ہوئی تھی سرکار کی۔ اب اس آمد کی نشانی آج کعبے سے ہے، اور وہ جس طرح اقبال نے کہا تھا کسیرا میسر اور کعبہ ولادت مسجد شہادت، یہ کتنا بڑا سفر ہے کہ جس میں کعبے میں آمد ہو رہی ہے، مسجد سے رخصتی ہو رہی ہے، اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کا ان کو یقین کیوں تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے؟ بہت ہی مناسب اور موقع سوال کیا آپ نے کہ بیت اللہ میں مولا کائنات کی ولادت جی، کسی عرب نے بھی خوبصورت انداز میں
یہی کہا تھا کہ وہ شخص عجیب دنیا کا شخص ہوگا جس کی ولادت ہوئی تو اللہ کے گھر میں، جس کی شہادت ہوئی تو اللہ کے گھر میں. واہ اور پھر کسی نے اختصار کہا کہ علی کو اگر مختصر طور پہ جاننا چاہتے ہو، علی کی معرفت رکھنا چاہتے ہو، تو صرف اتنا دیکھو کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، اللہ کے گھر سے چلا گیا. واہ واہ ٹھیک. اور بیت اللہ مولا کائنات کی جو ہے ولادت، جائگہ ولادت ہے. اور میں یہ بات اپنے سامعین محترم کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی مقام پر ایک گفتگو ہوئی، یعنی رکھا گیا، مناظرہ رکھا گیا یا تقریر کا پروگرام رکھا گیا. موضوع یہ تھا قبلہ کہ مولا علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے. تو کہتے ہیں کہ جس شخص نے، جس عالم دین نے محفل رکھی تھی، انہوں نے ترتیب وار، اس میں ہمارے ایک عالم دین مولانا بھی شامل تھے، شیعہ بھی تھے وہ. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے آج تک تو تقریریں جو کی ہیں وہ تو اس عنوان پہ کی ہیں کہ مولا علی کعبہ میں پیدا ہوئے، اب اس میں تقریر کیسے کروں؟ تو ابھی سوچ رہے تھے کہ یا فاطمہ زہرا ادرکنی. تو اتنے میں انہوں نے کسی عالم دین کا نام لیا کہ تشریف لائیں اور تقریر کریں. اس عالم دین نے آتے ہی پہلا جملہ یہ کہا کہ میزبان نے موضوع یہ رکھا ہے کہ مولا کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے. تو میں صرف میزبان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مولا کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے تو پھر وہ جگہ بتا دو کہ جہاں علی پیدا ہوئے ہیں، ہم اپنا کعبہ وہیں بنا لیں گے. کیا بات. بہت ہی خوبصورت یہ جملہ انہوں نے ادا کیا. اور پھر یہ مفصل واقعہ ہے کہ ان کو سعودیہ میں کسی نے پکڑ لیا، پھر جو ہے چند لوگوں نے آ کے چھڑا دیا. تو انہوں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم نے قبلہ آپ کی وہ تقریر سنی تھی. تو کہا تم سارے علی کے ماننے والے ہو؟ کہا جی ہاں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے علی کی میں نے ایک جگہ تعریف کی، علی نے مجھے زندان سے آزاد کروا دیا. واہ سعودیہ میں پکڑے گئے تھے، کہا علی نے مجھے زندان سے. تمہارے شیعوں کا کیا بنے گا؟ تم ہر لمحے علی کے قصیدے پڑھتے ہو. واہ واہ. تو حقیقت یہی ہے کہ مولا کے فضائل بے تحاشا ہیں. اور یہ ایک مفصل موضوع ہے، اس پہ مفصل بحث ہو سکتی ہے. لیکن مولا کائنات کعبہ میں پیدا ہوئے اور اس کی نشانی آج تک کعبہ میں موجود ہے، دیوار کا شک ہو جانا. اور اس پر میں عرض کروں کہ یہ اس کو شک کو کافی دفعہ بند بھی کیا گیا کہ یہ یعنی نہ نظر آئے. علی کی ولادت کا جو نشان ہے، ٹھیک ہے، یہ چھپ جائے. لیکن اللہ کی مصلحت، اللہ جس علی کو ظاہر کرنا چاہے تو پوری دنیا اسے مٹا نہیں سکتی. بالکل ایسے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ علی کی ولادت کا نشان ظاہر رہے، تو وہ دیوار میں آج تک سوراخ ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ علی کے لیے تو راستہ کھلا، رسول اللہ کس راستے سے گئے؟ علی کے لیے تو راستہ کھلا، تو پھر آیا دیوار دوبارہ پھٹی. جی ہاں، دیوار دوبارہ راستہ دیا رسول خدا کو. ٹھیک ہے. اب علماء نے کہا کہ یہ اگر علی کے لیے کھلنا تھا پھر رسول کے لیے کیوں کھلا؟ اعتراض ہوا. تو علماء نے ہمارے جواب دیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ رسول کا اور علی کا راستہ ایک ہی ہے. واہ واہ، کیا اچھی بات ہے، بہت کہ خوبصورت بات ہے. رسول کا اور علی کا. اور آپ یہ دیکھیے کہ کعبہ میں پیدا ہونا اور کعبہ میں بھی ایسے وقت میں پیدا ہونا کہ اس وقت صورتحال جو ہے لوگوں کی صرف پیسہ کمانے کے لیے دروازہ کھلتا تھا، اور لوگ جاتے تھے کعبے کے اندر کی زیارت کرتے تھے. 3 دن دروازہ بند رہا، لوگوں کی کمائی تو بند. بالکل لوگوں کی کمائی بند ہو گئی. تو مولا کائنات نے آتے ساتھ پہلے حرام کی کمائی بند کر دی لوگوں کو. ایک نہیں کئی یعنی صرف اگر مجھے بولنے دیا جائے، میں صرف اسی عنوان پہ بات کرتا رہوں یا مولانا کو اجازت دے دی جائے، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے ایک ایک نقطے پر بولا جائے. واہ واہ. اب آئیے، جب مولا کائنات کعبہ میں پیدا ہوئے تو 4 طرف دیوار ہے، چاروں طرف دیواروں نے الگ الگ علی کو مبارکباد دی.
اور اس بات کا اظہار کیا تاریخ میں یہ موجود ہے کہ ہر دیوار نے کہا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ علی ہمارے پاس آئے. واہ واہ. یہ بلا شبہ ہر اس بے جان اور ذی روح کی خوش قسمتی ہے جو علی ابن ابی طالب سے واقف ہو جائے یا اس کے ذکر کو یا اس کے چہرے کو دیکھنے کی جو ہے وہ آمادگی ظاہر کرے اور وہ میسر آ جائے. میں چاہوں گا کہ ہم چہرہ تو دیکھنے سے اس وقت معذور ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ چہرہ دیکھنا علی کا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. لیکن یہ دوسری بات تو ہمارے اختیار میں ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے، اور اسی عبادت میں ہم شامل کریں گے اوسجا علی زیدی کو، اور آپ سے ہم چاہیں گے کہ منقبت آ جائے. اوسجا جی بسم اللہ، آپ کی جانب سے منقبت. شب ضربت کے حوالے سے کلام لایا ہوں. یہ کلثوم زینب کے لب پر تھا نوحہ کہ جاتے ہیں کیوں چھوڑ کر ہم کو بابا. یہ کلثوم زینب گئیں چھوڑ کر جس گھڑی ہم کو زغرا، تمہیں نے غموں میں سنبھالا تھا بابا. گئیں چھوڑ کر جس گھڑی ہم کو زہرا، تمہیں نے غموں میں سنبھالا تھا بابا. کرے کون اب تیرے غم کا مداوا کہ جاتے ہیں کیوں چھوڑ کر ہم کو بابا. یہ کلثوم زینب یتیمان کوفہ تو خود جا کے بابا کھلاتے رہے اپنے ہاتھوں سے کھانا. یتیمان کوفہ تو خود جا کے بابا کھلاتے رہے اپنے ہاتھوں سے کھانا. رہا ان یتیموں کو کس کا سہارا کہ جاتے ہیں کیوں چھوڑ کر ہم کو بابا. یہ کلثوم زینب نہیں اتنی طاقت قلم میں ہے میرے، لکھے وہ مصائب جو حیدر پہ گزرے. نہیں اتنی طاقت قلم میں ہے میرے، لکھے وہ مصائب جو حیدر پہ گزرے. پھٹا غم سے جاتا ہے چھلنی کلیجا کہ جاتے ہیں کیوں چھوڑ کر ہم کو بابا. یہ کلثوم زینب کے لب پر تھا نوحہ کہ جاتے ہیں کیوں چھوڑ کر ہم کو بابا. یہ کلثوم زینب. ناظرین کرام، اب سے کچھ دیر کے بعد سحر کا عنوان ہوگا، انتہائی سحر ہوگی، اور آج سے 1402 برس قبل یہی سحر تھی، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے گھر میں سحری کرنے کے بعد مولا علی مشکل کشا نماز کے لیے گھر سے نکلے تھے. تو یہ ضربت کی سحر ہے، اور ہم مغموم بھی ہیں اور پرسہ بھی پیش کرتے ہیں قائم آل محمد کی بارگاہ میں، اور تمام جتنے بھی اہل ایمان اور اہل دانش علم دوست لوگ ہیں پورے کرۂ ارض پر، کہ علی ابن ابی طالب کی اس شہادت پر ہم ان کو پرسہ پیش کرتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے اور سحر میں ذکر علی جاری ہے.
की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा। मरहबा सहर में मैं आपका मेज़बान, आपके हमरा, और अब वो मरहला है आज कि जिसको हम कहते हैं बनो सच की आवाज़। सच तो यही है कि हम मिदहत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करें और अजर व सवाब का वो ख़जाना अपने नाम कर लें जो बेशबहा है, बे इंतहा कीमती है। और मैं समझता हूँ कि रब ताला शायद बहुत से अजर व सवाब में अपनी जो है वो अता का हवाला जारी रखता है, लेकिन कभी ऐसा तसव्वुर तो करें कि आप किसी से मोहब्बत करते हो, आपको कोई बहुत अजीज़ हो, आपकी औलाद आल, और उससे कोई प्यार का इजहार करे तो वो शख्स आपको कितना प्यारा लगेगा, आप उसके लिए किस तरह आमादा हो जाएंगे, उससे किस तरह जवाब में मोहब्बत का इजहार करेंगे। मैं तसव्वुर करता हूँ कि अगर अल्लाह के हबीब की मिदहत की जाए तो अल्लाह की जो अता है वो भी जोश में आ जाती होगी और वो कैफियत के साथ उस बंदे को जो है वो बख्श देता होगा, यहाँ पर भी और उखरवी हवाले से भी। आज सना के इस मुकाबले में, मुकाबले हुस्न नात में, हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जो आकर सना का हदिया पेश करेंगे, लेकिन उन्हें सुनने के वास्ते वो ज़ी वक़ार वाजिबुल एहतराम शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं जो मुनसिफ़ीन ज़ी वक़ार हैं। सबसे पहले जो मुनसिफ़ हमारे साथ मौजूद हैं ताबिंदा लारी, ख़वातीन सराखानों में बरसग़ीर पाको हिंद में इंतहाई मोतबर नाम, और मैं ये कहूँगा रोल मॉडल नाम, मैं ये कहूँगा अदब से नात पढ़ने का करीना सिखाने वाली खातून, मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी खातून जिसने अपनी हयात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए इस तरह मखसूस कर रखा है कि मिदहत ही बयान करना अपना तारुफ बना रखा है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। उसके बाद भी है, आप सलामत और अल्लाह का करम, आप सलाम, आप इससे ज़ाहिद लायक हैं। और मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूँ, मैं आज से 50 बरस के बाद ये रिकॉर्ड पे रहे, मैं 50 बरस के बाद अगर ज़िंदा रहा और मेरे पोते जो जवान हुए वो दौड़कर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमने ये अपनी यूनिवर्सिटी की एक किताब में पढ़ा है कि कोई ताबिंदा लारी हुआ करती थी जो नात के हवाले से बड़ी गिरां कदर थी, तो मैं उनको फ़ख्र से गुरूर से बताना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ उठता बैठता रहा। बहुत शुक्रिया। ये वजह है कि मैं आपका एहतराम करता हूँ कि आपने हमेशा कायम रहना है आपके नाम में, क्योंकि आपने अपने नाम को बड़े नाम से मुश्तक कर दिया है, बहुत बड़े नाम से। आप सलामत रहें। हमारे साथ मौजूद है वसीम अब्बासी साहब, अपनी लोच और खनक से इंतहाई यगाना, नुदरत आमेज़ और मुनफरिद। जब मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ तो यकीन से आपको मैं बता रहा हूँ कि दिल से कहता हूँ, जब इनके गले की रगें फूलती हैं तो ये जिस्मानी नहीं रूहानी ताकत के साथ पढ़ रहे होते हैं। आप सलामत रहे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। उसके साथ हमारे साथ मौजूद है ताबिश मेहदी भाई, हरचंद के ये इस सच न्यूज़ की जो मुनसिफ़ीन का मनसब है उसके पहले दिन से हिस्सा है, लेकिन अपनी जो है वो कुछ वजूहात हैं, कुछ ज़रूरी अमूर हैं या इनकी कुछ मसरूफियात हैं जिसके सबब से हमारे पास कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो अपनी एक ख़ास मुस्कुराहट लेकर आते हैं। बहुत ही धीमा सा लहजा है, लेकिन जब ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं तो मुस्कुराहट भी बिखेरते हैं लबों पर और आँखों पे मोती बन के चमकने वाले आंसुओं का सबब भी बनते हैं। आप सलामत रहें। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद इजहार हैदर जैदी साहब। एक है माइक्रोफ़ोन जो मैंने भी लगा रखा है, आवाज़ आप तक पहुंच रही है, इन तमाम हजरात में भी। ये वो शख्सियत है कि इनका माइक्रोफ़ोन ले लिया जाए तो भी इनकी आवाज़ आप सब तक पहुंच सकती है, इसलिए कि वो आवाज़ जो है वो खुशू खुशू के साथ पैदा होती है। वो मजमे की आवाज़ है जहाँ पर दायरे में और हल्के में सैकड़ों हज़ारों लोग खड़े हों, किसी की आँख अशबार हो और किसी का हाथ बेताब हो। आपको बहुत शुक्रिया इजहार भाई, आप हमारे साथ हैं। और पहले पार्टिसिपेंट को आपकी इजाज़त से बुला रहे आपा जी। वसीम भाई आपकी इजाज़त है। आज एक खबर और एक बात और भी है। जी जी जी। आपने इतनी इज्जत से मुझे मुखातिब किया तो वसीम भाई को 6 साल बाद ख्याल हुआ कि मेरी आपा के साथ तो भाई कोई मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, तो आज ये मेरे तोहफा भी लेके आए। तोहफा लेकर आए? हाँ। वो तोहफा क्या है अगर आप बता दें तो? देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं, क्या शय क्या है, क्या चीज़ क्या है वो? ये कोई मेरे लिए सूट लेकर आए हैं। सूट? हाँ। ये तो इनकी बड़ी पुरानी रिवायत है। लेकिन ये रिवायत मेरे पास 6 साल बाद आई है। अच्छा देखिए, मैं आपको दावे से कहता हूँ
مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے انہوں نے کس کس کو سوٹ دیا ہے اور آپ کے بعد لیکن کس کس کو آپا دیں گے, اتنی دیر میں دیا یہ سمجھ میں نہیں اور آپ کے بعد کس کس کو دیں گے یہ بھی نہیں پتا. لیکن ایک بات دعوے سے کہہ رہا ہوں, اس کے بعد مقابلے کی جانب جا رہا ہوں, آج تک میں کسی ایسے مرد کو نہیں جانتا جنہیں انہوں نے سوٹ دیا. جی پہلا ہمارا پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ ہے جی احمد مجتبیٰ, اور میں آپ کو قاعدہ بتا دوں تمام, ایک تو ایک استائی اور ایک انترا ہے, اور آپ نے درود اپنے دل میں پڑھنا ہے. وقت مختصر ہے اور آپ کا جو بھی حصہ نعت کے حوالے سے بارگاہ رسالت مآب میں ہوگا یہ بہت ہی شاندار منصفین ہے. وسیم بھائی آپ کی ایک بھی مصرے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, آپ کو پورے نمبر دیں گی, اور تابش بھائی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. بسم اللہ. مرحبا سرور کونین مدینے والے, ہم گناہ گاروں کے سکھ چین مٹانے والے, ہم گناہ گاروں کے سکھ چین مدینے والے. یاد کر کے تیرے دربار کے نظاروں کو, یاد کر کے تیرے دربار کے نظاروں کو خوب روتے ہیں میرے نین مدینے والے, خوب روتے ہیں میرے نین مدینے والے. اس کے بعد ہماری اگلی کنٹیسٹنٹ مقابلے میں شریک کرن فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں. اظہار بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا, مائک آپ کے پاس موجود ہے, کہ آپ نے بچپن میں کسی ایسے مقابلہ ترنم میں حصہ لیا ہو؟ نہیں, کسی مقابلے میں تو حصہ نہیں لیا, لیکن نوحہ خوانی کا شوق تھا. تو سینئر اور اساتذہ کے ساتھ جو ہے, جی بالکل, اور سینئر آپ کے ہاں تو ایک بڑا وہ اچھا سلیقہ ہے نا کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ جو جونیئرز ہوتے ہیں وہ سینئرز کے ساتھ پہلے بہت عرصہ پڑھتے رہتے ہیں, تو اس سے ان کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں انڈائریکٹلی بھی سیکھنے کو مل جاتی ہے. بہت عمدہ, بہت عمدہ. جی بیٹا بسم اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں, جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں, پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں
بدن میلا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اس کے بعد ہمارے اگلے مقابلے کے شریک محمد حامد بکالی، اگر میں نے آپ کا نام صحیح لیا ہے تو آئیے بسم اللہ. تابش بھائی، مقابلہ حسن نعت ایک سے زائد مرتبہ سنا گیا اور دیکھا گیا. نوحے سلام اور سوز کا بھی مقابلہ دیکھا جاتا ہے؟ دوبارہ بولیے گا. سوز، نوحے اور سلام کے بھی کچھ مقابلے ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. جی بالکل ہونے چاہیے. اس سے آپ کو پھر وہی والی بات ہے کہ تجربہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ کو کب کون سے کس طرح کے کلام پڑھنے ہیں. جی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اصلاح کا ایک پہلو نکلتا ہے نا کہ سینئرز آپ کو گائیڈ کریں گے. بالکل یہ ہونا چاہیے. جی بالکل. بسم اللہ. نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج لے کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے. پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا. ناظرین کرام، مقابلہ حسن نعت جاری ہے. کون بنو سچ کی آواز. مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد. رحمت کا مہینہ رمضان ہے، قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے، قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا مرحبا سحر میں، مرحبا 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 ناظرین. اور مقابلہ حسن نعت جاری ہے اور ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں دعوت دوں گا ساحل رضا کو کہ آپ آئیں. اور وسیم عباسی صاحب، کتنا اچھا ٹیلنٹ سننے کو مل رہا ہے مجموعی طور پہ آپ کو، آپ وہ بتلائیں. اور وہ کیا بنیادی آپ کو شے ہے جس کی کمی نظر آ رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ، ٹیلنٹ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ بہت اچھے سنخواہ میں سننے کو مل رہے ہیں. اور مجموعی طور پر اگر آج کا مقابلہ اس کے بارے میں کہوں میں تو کلام کا جو انتخاب ہے، جیسے وقفے میں میری اور آپا کی بھی بات ہو رہی تھی تو کمی محسوس ہوئی، اور پڑھائی کے حوالے سے وہ بھی تھوڑی کمی محسوس ہوئی. واہ واہ، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں جس کے اندر آپ کی روح جا کر لگے. گنبد خضرا کا ذہن میں جو تصور رکھ کے بھائی، وہ کیا نعت کا اسلوب بتایا کسی نے کہ جب بھی نعت آپ پڑھیں تو اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ سامنے سامعین کو دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آنکھ بند ہو تو تصور مسجد ہے گنبد خضرا کا. تو یہ معیار ہے. جی بسم اللہ. خسروی کے سامنے نا سروری کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ غدا تم نبی کے سامنے
خسروی کے سامنے نا کون ہے جو بھیک دے مانگے منگتوں کا بھلا کون ہے جو بھیک دے مانگے منگتوں کا بھلا لاؤ تو ایسا سخی میرے سخی کے سامنے خسروی کے سامنے نا. یہ میں نے تو دبی مقصود کا ٹھیک شاعر کا نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا, شکریہ. تو یہ تھے ہمارے آج کے شرکائے مقابلہ, اور نتائج جو ہے وہ مرتب کیے جا رہے ہیں. شاید اس میں بہت زیادہ دیر نہ لگی, لیکن ہم آپ کی سماعتوں کو مزید بیدار کرنے کے واسطے خوبصورت آواز کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں. اظہار بھائی, آپ کی جانب سے اظہار عشق. جناب سہیل شاہ صاحب کی لکھی ہوئی منقبت کے چند اشعار. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے 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 سویرے. خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہر جب در شہ پر آیا سویرے 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 سویرے. تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے. تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے. مہک باغ عصمت کی ہر سمت پھیلی لگایوں کے آمد ہوئی سیدہ کی
جو ہی میں نے گھر میں حدیث کسا کے دیے کو جلایا سویرے سویرے جو ہی میں نے گھر میں حدیث کسا کے دیے کو جلایا سویرے سویرے ماشاءاللہ سید اظہار حیدر زیدی صاحب، آپ سلامت رہیں اظہار بھائی، اور آپ اس لائق ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ ضرب حیدری کا تعارف ہو. آپ اس لائق ہیں کہ آپ جو ہے وہ آواز صدا و ندا کی صورت میں بلند کریں اور لوگ آپ کے پیچھے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. آپ سلامت رہیں. جی نتائج کی جانب آتے ہیں اور نتیجہ جو ہے وہ پڑھ کر سنایا جائے گا محمد وسیم عباسی کی جانب سے. آپ کے دائیں جانب تابش بھائی موجود ہیں، بائیں جانب تابندہ آپا موجود ہیں. بس میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو کوارٹر فائنل تھا اس کے حساب سے بچوں نے تیاری نہیں کی. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ایک فائنل سٹیج پر آ کر جو ہے وہ مزید تیاری کی جو ہے توقع ہے کہ بہت اچھے سے اور بہت شاندار. جی ماشاءاللہ. آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ 4 پارٹیسپینٹس میں سے کتنے اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں؟ 1 یا 2؟ جی ایک ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ جیسے کہ آپ سب نے جو لاسٹ میں سائل رضا نے پڑھا تو ایک بڑا فرق تھا، سب بھی سمجھ گئے تھے کہ جی آج کے ونر یہی ہیں، اور سچی بات بھی یہی ہے. اور ادائیگی دونوں. اور میں تو یقین مانے کہ جب انہوں نے شروع کیا آپا تو میں پہلے ہی آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ جو خوشبو آ رہی ہے کرنگی کی ان کی پڑت میں آ رہی ہے. اور ماشاءاللہ سائل رضا سے آپ پوچھ نہیں سکتے ہیں. آپ پہلے سائل آئے، پہلے مائک اٹھائیے، پہلے تو اس خوشبو کا تعاقب کریں. کیا آپ کرنگی سے ہیں؟ ہاں کیا کہنے بھائی وسیم بھائی، شاندار، بہت عمدہ. مگر آپ کی آواز کے پیچھے جو ہے وہ الحاج خورشید احمد، آپ کی آواز کے پیچھے ان تمام سینئرز کی جو ہے وہ. جی میں ایک چیز ان کو مشورہ ضرور دوں گا کہ سرکار کی جو نعت ہوتی ہے تو اس میں زیادہ کلاسیکل رنگ نہ دکھایا جائے. وہ جو اصل ایک سکون اور جو اس کی تازگی ہے. وسیم بھائی بہت خوبصورت بات. وسیم بھائی کا جو کہنے کا مقصد ہے وہ ناظرین میں آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں. وسیم بھائی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جگہ، آپ کا پلٹا اور آپ کی مرکیاں، آپ کا کمال ضرور ہے، بہت ضرور. یہ بہت محنت کا کام ہے. آپ یگانہ ہیں، آپ سب سے بہتر ہیں، لیکن نعت کا ایک اپنا مزاج ہے. نعت کا ایک اپنا مزاج ہے، اس میں ادب کا حوالہ رہنا چاہیے. اور ادب جو ہے وہ کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ ادب سے زائد موسیقیت کی طرف ذہن چلا جائے. ادب ہی رہنا چاہیے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ کچھ تحائف جائیں گے اور آپ کے ساتھ بھی تحائف جائیں گے. اور یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، لیکن وقفے میں جاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ میں شکریہ ادا کروں آپ سب کا بھی، اور آپا آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. نہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں شکریہ نہ کہ میں تو زین بھائی جو مجھے انڈا پراٹھا کھلاتے ہیں اور کراچی ذائقہ حلیم جو کھلاتے ہیں، بلکہ ہمیں ساتھ لے جانے کو بھی دیتے ہیں. اور آج کا دن تو ویسے ہی بہت بڑا تھا کیونکہ سوٹ بھی آ گیا. سوٹ بھی آ گیا، فائدہ ہی فائدہ. لیکن یہ جو آپ کا یہ سارا محبت کا ایک انداز ہے، دراصل آپ زین بھائی، دانش علی خان، یہ جتنی بھی سچ ٹیم ہے وہ آپ کی عزت کرتی ہے، آپ سے پیار کرتی ہے. اس دفعہ تو میرا کہیں جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا، بٹ یہ یہاں جب ہم آتے ہیں نا بڑا ہمیں رسپیکٹ اور فیملی کا جو اپنا پن. اچھا، یہ میرے کان میں جو آلہ لگا ہوا ہے، اس آلے سے مجھے اسلام آباد کی خبریں بھی آتی ہیں. اسلام آباد سے خبر یہ آئی ہے کہ اسلام آباد کے بھی تمام احباب آپ سے پیار کرتے ہیں جو سچ آفس اسلام آباد میں، ان کی طرف سے بہت سا پیار. آپ کو ہم رخصت کریں گے اور اسی موقع پہ چاہیں گے جب رخصت دے رہے ہیں ہم آپا کو تو وہ اس انداز سے ہو کہ وسیم عباسی صاحب ایک منقبت مولا علی کی پڑھیں گے اور اس آواز کے ساتھ ہی ہم وقفے پہ جائیں گے. وقفے سے پھر لوٹ کر آئیں گے. جی بسم اللہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی،
اہل وفا کے دل کا سہارا علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا، کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے، قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا اللہم لن قتلت الامیر المومنین، اللہم لن قتلت الامیر المومنین، اللہم لن قتلت الامیر المومنین۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ نے آج اس دن اور اس موقع پر خصوصی طور پر پڑھنی ہے۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ظالم پر لعنت بھیجتا ہے، اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ علی ابن ابی طالب کو کوفے کی مسجد میں قتل کر دیا گیا۔ اب اس قتل کے پیچھے یہ جو آج کی ضربت ہے یہ بنیادی عنوان ٹھہری ہے۔ میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ یہی وہ وقت ہے جو رخصت امام علی امام المتقین کا وقت ہے کہ وہ گھر سے رخصت ہوئے اور مسجد میں گئے، نماز کا وقت ہوا، ضربت لگی، اور پھر اس کے بعد تو منظر ہی کچھ عجب ہو گیا۔ زمین سے بھی آواز یہی اٹھ رہی ہے اور آسمان سے بھی یہی اٹھ رہی ہے، اللہم لن قتلت الامیر المومنین۔ تو آپ بھی یہ تسبیح پڑھیے، اور ہم یہاں پر نہ صرف یہ کہ مولا کو یاد کر رہے ہیں، مولا کے ساتھ علی کے ہمراہ آل علی کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ جب ہم آل علی کو یاد کرتے ہیں تو ذوالفقار حسینی کا پڑھا ہوا ایک کلام جو بار بار ذہن میں گونجتا ہے، اس کے لیے میں نے وسیم عباسی صاحب سے کہا کہ اگر وہ آپ پڑھ دیں گے تو شاید حضرت علی کی خوشنودی کے لیے اس سے بہتر اور کوئی سلیقہ نہیں ہے کہ ان کے اس بیٹے اور اس خانوادے کا ذکر کیا جائے جو کربلا میں پیاز کی صعوبت کے ساتھ اپنی شہرک کٹوانے پر بھی ان اللہ مع صابرین کی تصویر بنا تھا۔ بسم اللہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو
ترسا ہے آب ریت پر، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ وسیم عباسی بھائی نے اپنے اس کلام میں ریت کا عنوان باندھا تو مجھے ریت سے مٹی اور مٹی سے مٹی کا باپ یاد آیا۔ ابو تراب کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرتے ہیں، چاہے وہ تحت اللفظ میں ہو، ترنم میں ہو۔ دراصل اس میں ہمارا اپنا طمع اور لالچ شامل ہے، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ علی بزبان نبی ثابت شدہ ذکر وہ ہے جو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے عنوان سے محبت کا اظہار دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ سے محبت کا اظہار دراصل اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ تو ہم اس رشتے کو، اس چین کو جانتے ہیں، جس چین سے جڑ کر ہم اپنے آپ کو فخر و مباحت کا اہل جانتے ہیں کہ اس سے بڑی اور ہمارے لیے سعادت کیا ہے کہ ہم جڑے ہیں اس در سے جو در علم ہے۔ در علم پر حاضری کے لیے اظہار بھائی ہمارے ہمراہ ہے، اور یہ سلام کے چند اشعار پیش کریں گے۔ یہ بارگاہ علوی میں پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری سماعتیں ساتھ شامل ہو رہی ہیں، اور ہم چشم تصور میں دیکھ رہے ہیں کہ ضربت کے بعد جو لہو بہہ رہا ہے وہ علی اس کے دہنے مبارک سے کسی ٹیس آہ یا کرانے والی آواز کو پیدا نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو کہہ رہا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بسم اللہ۔ لہو ہے مسلح، لہو لہو ہے جبین، لہو لہو ہے مسلح، لہو لہو ہے جبین، فلک ہے ناحق، فلک ہے ناحق تو ماتمی ہے زمین، لہو لہو ہے مسلح، لہو لہو ہے جبین۔ یہ وار کس پہ ہوا ہے، لرز گیا کعبہ، لب حیات پہ ٹھہری ہوئی ہے کن کی صدا، اے ظلم دیکھ کہیں، اے ظلم دیکھ کہیں، دل نبی تو نہیں، لہو لہو ہے مسلح، لہو لہو ہے جبین۔ جزاک اللہ۔ یہ وہ منظر ہے کہ جس منظر کے بعد آپ کے تصور میں آنا چاہیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے گھر سے سحری کا سلسلہ مکمل کرنے کے بعد جب مولا علی تشریف لے کے جا رہے ہیں مسجد میں، تو بے زبان بطخوں نے آبا کا دامن تھام لیا۔ نہ جانے کیا ملکوتی قوت تھی جو ان کے کان میں یہ ایک سرگوشی کر رہی تھی کہ اب کہ اگر تمہارا امیر گھر سے گیا تو شاید لوٹ کر نہ آئے، اور اگر لوٹ کر آئے تو شکستہ سر کے ساتھ آئے۔ اور یہ لہو بریدہ مولا علی کا واپس لوٹ کر آنا، جناب زینب کا آہو فغاں کرنا، آواز کا بلند کرنا، اور امام علی کا ہاتھ سے اشارہ کر کے امام حسن کو کہنا کہ زینب کی آواز کو دھیما کرنا۔ مولا میں آپ کی بارگاہ میں صرف ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی حیات میں تو یہ محسوس کر لیا کہ میری بیٹی کی آواز کسی غیر محرم کے کان تک نہ پہنچے، لیکن ابھی شام کا بازار باقی ہے، ابھی
یزید کا دربار باقی ہے جہاں آپ کے لہجے میں آپ کی بیٹی کو بات کرنی پڑے. ہم پرسہ دیتے ہیں جناب زینب کو, جناب ام کلثوم کو, امام حسن امام حسین کو. میں چاہوں گا تابش بھائی آپ کی جانب سے پرسے اور سلام کے چند اشعار. ہو گئی یا حبیب پدر زینب, ہو گئی یا حبیب پدر زینب, کم ہے اب روئے جس قدر زینب, آج ہے فرش غم پہ اہل عزا, باپ کے غم میں نوحگر زینب, ہل رہا ہے مزار روتی ہے, ماں کی تربت پہ کھولے سر زینب, روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا, اب تو رونا ہے عمر بھر زینب, ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں, تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب, اور کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر, اب کرو عمر یوں بسر زینب, اور رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا کی, جا رہا ہے تیرا پدر زینب, ہو گئی یا حبیب پدر زینب. اس منظر کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک اور منظر ہے. اس منظر میں علی ابن ابی طالب کو بریدہ سر کے ساتھ امام حسن اور امام حسین سہارا دے کر گھر کی جانب لے کر آتے ہیں. گھر میں آنے کے بعد مولا نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ حسن, جس ضربت دینے والے کو تم نے گرفتار کیا ہے اسے صرف ایک ضرب مارنا, اگر میں نہ رہوں, مگر نہ میں رہا تو میں یہ قصاص خود لوں گا. مولا, جس نے آپ پہ ضربت کی یہ صحیح کی تھی اس کو تو سوئے ہوئے بھی آپ نے خود اٹھایا تھا, اور اس کو آپ نے کہا تھا اٹھ اور اس کام کی طرف متوجہ ہو جس کام کے لیے تو آیا ہے. مولا, آپ کو تو معلوم تھا کہ آپ جا رہے ہیں. ان بطخوں نے بھی یہ اشارہ دے دیا تھا. بیویوں کا روکنا بھی اپنی جگہ پر یہ حقیقت تھی کہ ان کا بھی دل پسیجا جا رہا تھا, لیکن آپ نے تمام بچوں کو اکٹھا کر کے امام حسن کے حوالے کر دیا. کہا اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے حسن. لیکن ایک لمحے کو آپ نے آنکھ بند کی اور آپ نے اپنے پیروں پہ چند بوندوں کو محسوس کیا. مولا, جب آپ نے اٹھ کر دیکھا تو آپ کے سامنے عباس کا چہرہ تھا اور ام البنین کھڑی ہوئی رو رہی تھی کہ مولا, میرے بیٹے کو آپ نے امام حسن کے حوالے نہیں کیا, تمام اولاد کو حسن کے حوالے کر دیا. اور آپ کا جملہ تھا, مولا ہمیں وہ جملہ یاد ہے, آپ نے کہا عباس کو میں حسن کے نہیں
حسین کے حوالے کروں گا، کیونکہ ہم نے دعاؤں میں، میں نے اور سیدہ نے دعاؤں میں عباس کو مانگا ہے کہ ہمارے بیٹے حسین کا مددگار بنے۔ مولا آپ کی بارگاہ میں پھر سلام کے لیے اظہار حاضر ہو رہا۔ اجرکم اللہ۔ یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے۔ غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہائے یہ رو کر کہا، ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی، یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے، قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا